عید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس دین کا نام قرآن نے کیا بتایا ہے؟ اسلام۔ دین کا نام اسلام ہے، اور بانی اسلام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے اپنی زندگی کے پاکیزہ زندگی کے شب و روز گزارتے ہوئے جب 40 سال کی عمر مبارک میں پہنچے تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے محبوب، اب میری توحید کا اور اپنی رسالت کا اعلان کیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت اور ختم المرسلین ہونے کا اعلان فرمایا۔ اب قیامت تک نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء کے سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ آپ کا زمانہ نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اب کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش اور ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا، ترویج کا اور اشاعت کا اور مخلوق خدا میں دین اسلام کو پھیلانے کا حق ادا کر دیا، اور کسی چیز کا وجود اسی وقت مانا جاتا ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ اب نبوت اور رسالت حضور کی آج بھی جاری و ساری ہے۔ حضور قیامت تک کے لیے آخری نبی، نبیوں کے سردار نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب اگر کوئی نبوت دعوت کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کا انعام لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ سارے انبیاء کے کمالات اور معجزات کو حضور کی ذات پاک میں جمع کر دیا گیا۔ اس لیے مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے سسر مبارک، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی ہیں اور ہم سب مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے تورات شریف کا ایک ٹکڑا ملا، اور تورات کو آپ جانتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے آسمان سے لکھی لکھائی، تختیوں پر لکھی لکھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر نازل فرمائی جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے ہاتھ میں، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، حضور یہ میرے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب تورات شریف کا ایک ٹکڑا ہے، اور ساتھ ہی یہ عرض کرنے کے بعد ساتھ ہی انہوں نے تورات شریف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے تورات، حالانکہ وہ بھی کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، آسمان سے لکھا لکھایا نازل فرمایا گیا، جیسے جیسے وہ تورات شریف کو پڑھنے لگے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے اقدس پر غصے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اچانک
سیدنا عمر فاروق نے نظر اٹھا کر دیکھا نا رخ مصطفیٰ کو تو ڈر گئے کہ میں تو تورات پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی کلام الہی ہے، لیکن حضور میری اس تورات کی تلاوت پر راضی نہیں ہیں، بلکہ آپ تو سخت ناراض ہو رہے ہیں۔ اور چہرہ اقدس غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً عرض کی کہ میں اللہ کے غضب اور جلال سے اور اس کے پیارے رسول کے غضب اور جلال سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی پاک انہوں نے تورات کی تلاوت بند کر دی اور پناہ مانگ لی اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو حضور تو رحمت للعالمین ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اگر آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں ظاہر ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں تو وہ بھی میں محمد کی پیروی کریں گے۔ یوں مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا کلمہ نہیں لوگوں کو پڑھائیں گے، بلکہ آمنہ کے لال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو سارے نبیوں کے سردار اور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سے ہم غلاموں کا بھی کام بن گیا، ہماری بھی قسمت بدل گئی۔ دنیا بھر کے ٹھکرائے ہوئے لوگ، پریشان حال لوگ، ستائے ہوئے گھبرائے ہوئے لوگ، اور وہ لوگ جو پیسے اور اقتدار کی وجہ سے اس کی مستی میں مست تھے، ان سب کی قسمت کو اللہ نے بدل دیا۔ کیوں؟ کہ حضور رحمت بن کر تشریف لے آئے۔ اس لیے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہو، جس شخص کا کوئی نگہبان نہ ہو اس کا نگہبان اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہاں اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام مبارک بھی ذکر فرمایا۔ تو یہاں مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حضور کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور علماء کی تقریریں سننے والے لوگ ہیں، عرصہ دراز گزر گیا، اب حالات وہ نہیں ہیں کہ علم چند گھرانوں تک محدود ہو، بلکہ آج کل علم ہر بندے کی جیب میں موجود ہے۔ یہ جو چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے، یہ جو آلہ ہے موبائل کا، اس میں آپ پورا قرآن پاک محفوظ کر سکتے ہیں، ترجمے، تفسیر، حدیث پاک اور بڑی بڑی کتابوں کو اس میں آپ محفوظ کر کے، ہاں آپ کی مرضی ہے کہ چیز کے استعمال پر منحصر ہے کہ آپ غلط استعمال کرتے ہیں یا صحیح۔ چیز کا قصور نہیں ہے، استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ اگر وہ غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ خود جواب دہ ہے۔ آپ اس سکرین پر غلط چیزیں دیکھنے کی بجائے کیوں نہ قرآن پاک کا دیدار کر لیں، گنبد خضرا اور کعبہ شریف کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی انگلی کا کمال ہے نا، اس میں طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ نے تمہیں مختصر اختیار بھی دیا ہے کہ طاقت اللہ نے دی ہے اس انگلی میں، اور اس کے ذریعے سے تم اچھا بھی دیکھ سکتے ہو اور برا بھی دیکھ سکتے ہو، جواب دہ خود ہو اپنے کیے کے۔ اس لیے علم اب پھیل چکا ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار اور عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، آپ پورے تحقیق کر کے دیکھ لیں، نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جہاں کہیں
اللہ کا نام آتا ہے اس کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہاں بھی حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ، جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی اسی کا ہے۔ تو حضرات محترم، حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کائنات میں تبدیلیاں آ گئیں، انقلاب آ گیا، اور ظلم کا دورہ ختم ہوا اور امن کا دورہ شروع ہوا۔ محبت اور ہمدردی اور پیار، سخاوت، شجاعت، صداقت، عدالت، یہ عنوانات پیدا ہوئے، اور حضور نے ایسی تربیت فرمائی کہ سرکار کے صحابہ کرام ہر صحابی نبی جنتی، حضور کا ہر صحابی وہ براہ راست نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض حاصل کرتا گیا اور اپنی زندگی کو بدلتا گیا۔ اور آل پاک بھی، حضور کے اصحاب بھی اور حضور کی آل اطہار، یہ وہ دو پاکیزہ گروہ ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے۔ اور پھر حضور نے بھی ان دونوں کا وہ شان بیان فرمایا، اپنی آل کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ میری آل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں آ گیا وہ پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا، جو نہیں آیا وہ ڈوب گیا۔ اسی طرح جو میری آل کی محبت اختیار کر لے گا وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا، وہ کنارے پر لگ کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر جب صحابہ کرام کی باری آئی تو حضور نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور آسمان پر رات کو چمکنے والے ستارے کیا کام کرتے ہیں؟ بھولنے والے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں گمراہی کی طرف شیطان لے جائے تو اس وقت میرے صحابہ کی طرف دیکھنا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام جو آسمان پر چمکنے والے ہدایت کے ستاروں کی طرح ہیں، ان کو دیکھتے جاؤ اور آل رسول کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم کبھی بھی گھبراؤ نہیں، بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ تمہارا منزل مقصود جنت الفردوس ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں حضور جلوہ گر ہوئے اور کائنات کی قسمت بدل گئی۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کہ میلاد پاک کو خوشی کے ساتھ منایا جائے، لیکن ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے۔ خوشی اس طریقے سے نہ منائیں کہ وہ بے ادبی میں شمار ہونے لگے، اور جو لوگ میلاد پاک سے روکتے ہیں انہیں بھی کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر حضور کی آمد پر ہم خوشی نہیں منائیں گے تو پھر بتائیے کائنات میں اور کون سی خوشی ہے جس پر آپ خوش ہوں گے؟ جب آپ اپنے بچوں کی ولادت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو پتہ ہے یہ جو بیٹے اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، یہ جو بچے اور بچیاں تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ آمنہ کے لال کا صدقہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی۔ اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، اور میلاد پاک کے لیے کوئی زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہزاروں روپیہ ہوگا تو خرچ کیا جائے گا۔ آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، لیکن دل میں محبت رسول کا ہونا ضروری ہے، آپ حضور کا میلاد شریف منائیں۔ دیگ نہیں پکا سکتے تو پانی تقسیم کر دیں، آپ کا میلاد اللہ اور اس کا محبوب قبول فرما لیں گے۔ سادہ پانی پلا کر بھی میلاد شریف کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ حضور کا ذکر کریں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
میں حضور کے ساتھ مکہ شریف سے باہر نکلا تو آپ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ. جب ہم باہر نکلے نا مکہ شہر سے، حضور علیہ السلام کی قیادت میں حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، راستے میں اگر کوئی درخت آیا، کوئی مٹی کا ڈھیلا آیا یا پہاڑ آیا، جس کے قریب سے حضور گزرتے گئے اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. تو وہ چیزیں، پتھر، وہ درخت، پہاڑ ہو کر حضور پر سلام بھیج رہے ہیں، ہم انسان ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کیوں نہ بھیجیں؟ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.